الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، 15ویں درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلے درس میں ہم نے امر بالمعروف کے حوالے سے کہ امام حسین سید الشہداء نے جب مکے سے جا رہے تھے عراق کی طرف تو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو جو وصیت کی ہے اس میں فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی وان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ 13ویں درس میں اصلاح کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ آرائش پیش کی، اور 14ویں درس میں امر بالمعروف کی تعریف کے امر بالمعروف کیا ہے اور معروف کی کتنی قسمیں ہیں، اسی طریقے سے منکر کیا ہے، منکر کی کتنی قسمیں ہیں، کب انسان پر اچھائی کا حکم دینا واجب ہے، کب مستحب ہے، اور کب منکر سے منع کرنا واجب ہے۔ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ معروف تمام تر دینی وہ احکام جن کے انجام دینے کا اللہ نے، فطرت نے، انسان کی عقل نے کہا ہے، وہ تمام چیزیں جن کا عقل کہیں، فطرت کہیں اور اللہ کہیں، انجام دینے کا کہیں، وہ ہو جائیں گے معروف، چونکہ وہ اللہ کے قانون میں شناختہ شدہ ہو جائیں گے، انسان کی عقل کے ہاں وہ شناختہ شدہ ہو جائیں گے، پہچاننے والی چیزیں، اور انسان کی فطرت کے ہاں بھی وہ شناختہ شدہ چیزیں ہیں۔ لیکن تمام تر وہ چیزیں جیسے اللہ انسان کو منع کرے، انسان کی عقل منع کرے یا انسان کی فطرت منع کرے، تمام تر وہ چیزیں ان کو کہیں گے منکر۔ کسی کے ساتھ ظلم کرنا یہ منکر ہے، چونکہ انسان کی فطرت، انسان کی عقل اور اللہ نہیں چاہتا کہ کسی کے ساتھ انسان ظلم کرے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ انسان شراب پیے، تو یہ منکر ہے شراب پینا۔ کسی کے ساتھ ظلم کرنا منکر ہے، اور کسی کا حق غصب کرنا یہ ظلم ہے، یہ منکر ہے۔ خدا کے قانون میں ایسا نہیں ہے۔ تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک منکر ہے اور ایک معروف ہے، معروف کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ ہے جن کے انجام دینے کا ہر صورت میں کہا ہے کہ انسان انجام دے، جس کو ہم واجبات کہتے ہیں، اور ایک وہ معروفات ہے کہ جو مستحب ہے۔ کہا ہے مستحب کے حوالے سے بھی حکم دینا انسان کو کہ ایک مومن دوسرے کو کہیں کہ قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کی راہ میں انفاق کرے، یہ مستحب ہے، یہ حکم دینا۔ لیکن جو شخص واجبات ترک کر رہا ہے، اس صورت میں مومنین پر واجب ہے کہ اس ترک کرنے والے کو حکم کرے کہ اس کو ترک نہ کرے، نماز انجام دے، نماز پڑھے، روزہ رکھے۔ اس طرح منکرات میں بھی جو حرام ہے وہ بھی منکر ہے، جو مکروہ ہے وہ بھی منکر ہے۔ لیکن اگر کوئی محرمات کو انجام دے رہا ہے، اس کو نہیں کرنا واجب ہے کہ انسان اس کو منع کرے، لیکن جو مکروہ انجام دے رہا ہے اس کو منع کرنا مستحب ہے۔ انسان کو چاہیے اس کو منع کرے کہ مکروہ انجام نہ دے۔ یہاں پر اس کی شرائط ہے کہ انسان یہ جو حکم دے رہا ہے، کسی دوسرے کو کہہ رہا ہے نماز پڑھے، روزہ رکھو، وہ اس کو یہ احتمال دے کہ میری بات کا اثر ہے، یہ جو حکم دے رہا ہوں اس کا اثر ہے۔ لیکن اگر اس کو یقین ہو کہ میری بات کا اصل میں کوئی اثر ہے ہی نہیں، حتیٰ میرے اس کہنے کا یا چہرے کو ابوس کرنے کا یا در حقیقت اس کو تپڑ لگانے کا کوئی اثر نہیں ہے، تو پھر کہا ہے اگر یقین ہو جائے کہ اثر نہیں ہے، یقین ہونے کا اثر، اگر یقین ہو کہ اثر نہیں ہے، اس صورت میں انسان پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر احتمال دے کہ اثر ہے، فقط احتمال دے، نہ کہ انسان کو یقین ہو اثر کا، لیکن اس حد تک وہ احتمال دے کہ شاید میری بات کا اثر ہو جائے، اس پر واجب ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے، نہیں از منکر کرے۔
خوب یہاں پر ایک شبہ تھا کہ امر بالمعروف میں اور نہی از منکر میں ایک شرط یہ ہے کہ انسان کو خطرہ نہ ہو. اگر انسان کی جان کو خطرہ ہو یا انسان کے اموال کو خطرہ ہو یا اس کے حکم دینے سے، اگر یہ شخص کسی کو حکم دے تو اس سے دوسرے مسلمان کو خطرہ ہو، کہا ہے کہ اس صورت میں بھی امر بالمعروف واجب نہیں ہے. تو یہاں پر ایک شبہ پیدا ہوا کہ کیسے سید الشہداء کی جان کو تو خطرہ تھا اس امر بالمعروف سے، انہوں نے کیسے امر بالمعروف کا کہا ہے کہ میں یہ جو سفر کر رہا ہوں، یہ جو خروج کر رہا ہوں، یہ امر بالمعروف ہے، نہیں از منکر ہے. یقیناً اس کی جان کا، حضرت کی جان کو خطرہ تھا. اس شبہے کا جواب ہم پہلے درس میں دے چکے ہیں، لیکن خلاصہ یہ تھا کہ یہ جو علماء نے فرمایا ہے کہ جب انسان کی جان کو خطرہ ہو اس صورت میں اس پر عمل بالمعروف واجب نہیں ہے. ادھر کہا ہے کہ یہ جزئی امور میں ہے، لیکن جہاں پر اصلی دین پامال ہو رہا ہے، اصلی دین یا اہم الامور، جس کی وضاحت پہلے درس میں عرض کر چکے ہیں، ضرور وہ دیکھیے ایک دفعہ. تو اس صورت میں پھر انسان کی جان کو بھی خطرہ ہو، انسان پر واجب ہے کہ پھر بھی امر بالمعروف کرے. انسان سے یہ وجوب ساقط نہیں ہوتا کہ چونکہ میری جان کو خطرہ ہے، اگرچہ دین میٹنا ہے تو میٹ جائے، لیکن میری جان کو خطرہ ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا. نہ پھر اس صورت میں انسان کی جان کو بھی اگر خطرہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام حسین سید الشہداء نے جو امر بالمعروف کا کہا ہے اس وقت اصل دین کو خطرہ تھا، دین ختم ہو رہا تھا، جس کو ہم نے پہلے درسوں میں روحی دین سے تعبیر کیا ہے. دین کی روح ختم ہو رہی تھی. جب اصلی دین ختم ہو رہا تھا، اصلی دین، تو امام حسین پر واجب تھا کہ وہ امر بالمعروف کرے. یہاں پر معروف یعنی اہم المعروفات، وہ اصلی دین ہے. اصلی دین وہی روحی دین جس میں مظلوم کی حمایت ہے، ظالم سے نفرت ہے، خدا کے قانون کا نفاذ ہے، یہ اصلی دین ہے. لہذا روایت میں ہے کہ امر بالمعروف فریضۃ عظیمہ، یہ بہت عظیم فریضہ ہے. بہا تقام الفرائض، کہ اس کی وجہ سے، امر بالمعروف کی وجہ سے دوسرے تمام تر فرائض اقامہ ہوتے ہیں. یہ بنیاد ہے. کسی معاشرے میں امر بالمعروف نہ ہو، چونکہ یہ ہماری ثقافت کا ایک حصہ ہے، کربلائی ثقافت، جس میں امر بالمعروف ہو، جس میں نہیں از منکر، یہ کربلائی ثقافت ہے. یہ حصہ ہے اسلامی فرہنگ کا، اسلامی ثقافت کا. چونکہ کربلائی ثقافت میں مؤمنین آپس میں بیع ہے، ایک دوسرے پر ولایت رکھتے ہیں. کربلائی ثقافت وہی اسلامی ثقافت ہے. بعضهم اولیاء بعض. خوب جب ایک دوسرے پر ولایت رکھتے ہیں تو ایک کو حق ہے کہ وہ دوسرے کو حکم دے کہ یہ کام انجام دے، دینی کام انجام دے. بہا تقام الفرائض، دوسرے جتنے بھی فرائض ہیں وہ امر بالمعروف کے ذریعے سے اقامہ ہوتے ہیں. جس معاشرے میں امر بالمعروف ختم ہو جائے، اس معاشرے میں پھر وہ بدین لوگوں کی حکومت آتی ہے، بدین لوگوں کی طاقت بڑھ جاتی ہے. لہذا اگر مؤمنین ایک دوسرے کو امر بالمعروف کریں، اپنی چھوٹی چھوٹی مصلحتوں کو نہ دیکھیں کہ اگر میں اس کو حکم دوں نماز کا تو شاید وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، شاید وہ پھر میرا فلان کام نہ کرے. ان جیسی چیزوں کی وجہ سے در حقیقت ہماری روایات میں بھی ہے، بہت زیادہ یہ تعبیر ہے کہ اگر آپ کو کوئی پسند ہے، آپ کو کسی سے محبت ہے، تو کبھی بھی ہر شے میں اس کی حمایت نہ کریں. یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. دیکھے جو حق کی بات ہے اس کی حمایت کرے. اگر نہ حق پر ہے تو اس کو حق پر لائے، نہ کہ نہ حق میں اس کی حمایت کرے. اس کی حمایت یہ ہے کہ اس شخص کو حق کا راستہ دکھائے. یہ ثقافت عاشورائی ہے جس میں امر بالمعروف ہے. امر بالمعروف فریضۃ عظیمہ تقام بها الفرائض، تمام تر فرائض اس کے ساتھ قائم ہے. امر بالمعروف نہ ہو تو نماز بھی ختم ہو جاتی ہے، روزہ بھی ختم ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے. تمام، چونکہ ایک زمانے کے بعد
پھر باطل قوتیں غالب آ جائیں گی۔ اس لیے کہا ہے کہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اچائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، تاکہ اسلامی معاشرے میں وہ اسلام کا چہرہ رہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ بس جب بھی آپ کسی، جیسے کہ پہلے جو تعریف عرض کر چکے ہیں ثقافت کی تعریف، کہ جب بھی آپ کسی معاشرے میں وارد ہو، آپ اس معاشرے کا مطالعہ کریں، اس معاشرے کی جو بنیادی خصوصیات ہے جو ان کی زندگی میں دخیل ہے، تمام تر آداب، رسوم، علوم، اخلاق وغیرہ وغیرہ، جس سے ان کی زندگی بنتی ہے، تو ان کو ہم کہتے ہیں اس معاشرے کی ثقافت۔ تو پس جب آپ کسی معاشرے میں جائیں گے، ادھر اگر دیکھیں کہ وہ امر بالمعروف نہیں ہے، آپ اس کو کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس معاشرے میں کربلائی ثقافت ہے۔ شاید وہاں ماتم ہو، شاید وہاں روزہ خوانی ہو، لیکن عاشورائی ثقافت نہیں ہے۔ عاشورائی ثقافت تب ہے کہ تمام لوگ اصلاح کی تلاش میں ہوں، اور تمام لوگ اس معاشرے کے لوگ وہ اچائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ اگر یہ اس معاشرے میں ایک عمومی حیثیت ان کو حاصل ہے، تو سمجھے کہ یہ اس معاشرے میں، اس علاقے میں، اس جامعے میں، اس منطقے میں عاشورائی ثقافت حاکم ہے، جس کو ہم اسلامی ثقافت بھی کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ اس کو عاشورائی ثقافت نہیں کہہ سکتے، اگرچہ ادھر روزہ خوانی بھی ہو، سینہ زنی بھی ہو، جلوس بھی نکلے، سب کچھ ہو ماتم کے حوالے سے، لیکن اس علاقے کے لوگوں کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کا عاشورائی ثقافت پائی جاتی ہے۔ خوب جہاں پر عاشورائی ثقافت کی جب ہم بات کرتے ہیں، جس کی بنیاد امام حسین نے رکھی، کہ ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، تو ہم آ جاتے ہیں اس کی اہمیت کے حوالے سے کہ کس حد تک امر بالمعروف کی اہمیت ہے، نہی از منکر کی اہمیت ہے۔ دوستو، اس کے لیے ہمیں ایک دفعہ اس نظام تکوین کو دیکھنا پڑے گا۔ پروردگار عالم نے اس نظام کو جو بنایا، جس میں انسان ہے، چاند، ستارے، سورج، سب کچھ ہے، یہ ایک نظام ہے جس میں آسمان، زمین، سمندر، دریا، درخت، پہاڑ، حیوانات، انسان، یہ ہر ایک کی اپنی جگہ ہے۔ لیکن خالق کائنات نے تماموں کے وجود میں، تماموں کی ذات میں عشق اور اپنی محبت ڈالی ہے، جس کی وجہ سے تمام کے تمام موجودات تکوینی طور پر خدا کی تسبیح میں مصروف ہیں، اگرچہ ہم نہیں جانتے۔ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی تسبیح میں مصروف ہے۔ یہی وہ عشق خدا ہے، محبت خدا ہے، جو ذرہ ذرہ میں موجود ہے۔ بس نظام تکوین میں، تماموں کی ذات میں، تماموں کے وجود میں اللہ نے عشق ڈالا ہے، اللہ نے محبت ڈالی ہے، یہ ایک کہ جس کی وجہ سے تمام تر موجودات خدا کی طرف روان دواں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں، اللہ کی طرف روان دواں ہے یہ قافلہ۔ اس عشق کی وجہ سے، چونکہ انسان کو جس سے محبت ہے اس کی طرف جا رہا ہے۔ جب تمام کائنات کے ذرے ذرے میں خدا کی محبت ہے تو ذرہ ذرہ خدا کی طرف جا رہا ہے۔ بس معشوق وہی ہے، معشوق حقیقی، معشوق واقعی۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں جب ہم آ جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس نظام میں تمام تر موجودات آپس میں ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، متصل ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی جو واقعہ ہوتے ہیں اس کا دوسرے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن واقعیت یہ ہے کہ تمام تر کائنات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہے، مرتبط ہیں۔ اس لیے ایک نظام ہم اس کو کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی تدبیر بھی ایک ہے، مدبر بھی ایک ہے۔ مثلا یہی پودے کے لیے پانی سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اوپر بادل ہے، لیکن یہ جو بارش برستی ہیں اس کا تعلق ہے بادل کے ساتھ، اس بادل کا تعلق ہے بخارات کے ساتھ، بخارات کے تعلق ہے سمندر کے پانی کے ساتھ۔ اسی طرح کاملاً آپس میں ایک دوسرے سے ہے مرتبط، شروع ہو رہا ہے ادھر، پھر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پودا اگتا ہے،
زمین سبز ہو جاتی ہیں، ان کا تعلق ہے بارش کے ساتھ۔ بس ہم تمام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور انسان کا تعلق ہے اس سبزہ کے ساتھ۔ سبزہ نہ ہو، قحطی آ جاتی ہے، پھر بھی انسان کے لیے زندگی کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ جب آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس میں جب ہم دیکھتے ہیں خود انسان، ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں ہر انسان کی اپنی سرنوشت ہے، نہ، بلکہ انسانوں کی سرنوشت بھی آپس میں مرتبط ہے۔ اگر ایک گناہ کر رہا ہے، دوسرا اس کو منع نہ کرے، وہ تو ویسے بھی بدبخت ہے۔ اس کی بدبختی کی وجہ سے یہ دوسرا بھی جو اپنی جگہ پر تمام تر اپنا جتنے بھی وظائف ہیں وہ انجام دے رہا ہے، یہ بھی بدبخت ہو رہا ہے۔ بس توجہ کر لیں کہ اس کی سرنوشت، اس کا انجام بھی اس سے جڑا ہوا ہے۔ اس کائنات میں بس جیسے کہ عرض کر چکے ہیں، یہ نظام احسن ہے، اس سے بہترین نظام کوئی اور متصور نہیں ہے۔ اس نظام احسن میں جیسے کہ عرض کر چکے ہیں، تمام تر کائنات کے ذرے ذرے میں خدا نے عشق ڈالا ہے، خدا کی محبت ہے، اس لیے تمام موجودات خدا کی طرف روان دوا ہیں، خدا کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام موجودات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہیں۔ انشاءاللہ فلسفے میں یہ مطلب بالکل واضح ہے۔ آپ دوستوں سے بھی نظام احسن کے حوالے سے جب اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس کو ضرور آپ کے لیے مطلب واضح ہو جائے گا کہ اس نظام آپس میں جب تمام جڑے ہوئے ہیں، چونکہ تماموں کے علت سبب ایک ہے، وجود میں لانے والا ایک ہے، نہیں ہو سکتا کہ ایک دوسرے سے بالکل الگ تلگ ہو۔ ایک سسٹم ہے، ایک سسٹم میں تمام ہے۔ جب ایک سسٹم میں تمام ہے تو اس لیے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں انسان بھی اس نظام کا حصہ ہے، یہ انسان بھی آپس میں ان کی سرنوشت بھی ایک دوسرے سے مرتبط ہے۔ اگر ان کی سرنوشت، ان کا انجام ایک دوسرے سے مرتبط ہے تو یہاں پر اگر ایک انسان برا کام انجام دے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا نقصان فقط اسی کو ہے، اس کا نقصان دوسروں کے بھی ہو رہا ہے۔ جب اس کا نقصان دوسروں کو بھی ہو رہا ہے تو یہاں پر چونکہ تمام انسانوں کی سرنوشت ایک دوسرے سے متصل ہے، جڑی ہوئی ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا انجام درست ہو، دوسروں کے انجام کی درستائی کی بھی فکر کرے۔ اس کی مثال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک تشبیہ سے دی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اگر ایک کشتی میں بہت سارے لوگ سوار ہو، کشتی دریا میں چل رہی ہیں، حرکت میں ہیں، اس صورت میں ایک شخص آ جائیں، اس کشتی کو وہ سوراخ کرنا شروع کرے اور دوسرے لوگوں کو کہے کہ چونکہ میں تو اپنی جگہ جہاں میں بیٹھا ہوں، جہاں مثلا میرا حصہ ہے، میں فقط اس کو سوراخ کر رہا ہوں۔ اگر دوسرے جو کشتی میں سوار لوگ ہیں اس کو منع نہ کرے، آیا فقط اور فقط وہ شخص جو سوراخ کر رہا ہے وہی غرق ہوگا، یا نہ یہ جو دوسرے اس کو دیکھ رہے ہیں یہ بھی غرق ہو جائیں گے؟ واقعیت یہ ہے کہ اگر وہ کشتی کو سوراخ کرے، یہ دوسرے منع نہ کرے، فقط وہ غرق نہیں ہوگا، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبے گا۔ تو یہاں پر عقل کا حکم ہے کہ آپ کا انجام اس کے ساتھ ہے، وہ فقط نہیں مر رہا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ مر جائیں گے، آپ بھی اس کے ساتھ ڈوب جائیں گے۔ عقل کہتی ہے کہ اس کو منع کرے، اس کو روکے۔ امر بالمعروف یعنی یہی کام، امر بالمعروف کی بنیاد ہے اس پر کہ انسان کی سرنوشت ایک دوسرے سے، انسانوں کی سرنوشت جڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ ہے، اگر ایک برا انجام دے رہا ہے، یہ نہ سمجھے کہ اس برے کا اثر فقط اسی تک محدود رہے گا۔ اگر وہ برائی کرے گا تو اس کی برائی کے اثرات دوسروں پر بھی پڑ جاتے ہیں۔ یہاں پر دوسروں پر ضروری ہے کہ وہ اپنی سرنوشت کی حفاظت کے لیے اس کو منع کرے۔ لہذا ہم تاریخ میں پڑھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں یا دوسرے ان میں اقوام میں جو پہلی والی اقوام جو گزری ہیں کہ ان میں اچھے لوگ تھے، لیکن جب وہ امر بالمعروف نہیں کر رہے تھے، خدا کا عذاب آیا، تو خدا کے عذاب کی وجہ سے وہ بھی تباہ ہوئے، اور کہا ہے اگر آپ امر بالمعروف نہیں کریں گے،
لوگ برائی انجام دیں گے، ایسا نہیں ہے کہ خدا کا عذاب فقط برے لوگوں پر آ جاتے ہیں، چونکہ عذاب زلزلہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں چھوٹے بچی بھی، عورتیں بھی، بوڑھی عورتیں بھی، تمام جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان امر بالمعروف کو اہمیت دے کہ اس کی وجہ سے تقام بها الفرائض۔ جب ایک معاشرے میں معروف کا حکم اور اسی طریقے سے منکر سے منع کرنا عام ہو جائے گا، پھر یقیناً لوگ برائی کی طرف نہیں جائیں گے، حداقل دوسروں کے سامنے وہ انجام نہیں دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ محفوظ رہیں گے، لوگوں کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم امر بالمعروف کو، یہ جو امام حسین سید الشہداء نے فرمایا ہے کہ میں چاہتا ہوں ان آمر بالمعروف، کہ میں معروف کا حکم دوں۔ اول مرحلے میں کہا کہ میں دیکھتا ہوں اصلاح کہاں ہے، اصلاح نہ ہو بس یہ بہت ضروری ہے۔ ثقافت عاشورائی ثقافت میں اول اصلاح کی طلب ہے، اصلاح کی تلاش ہے۔ اگر اصلاح نہ ہو تو پھر مرحلہ ہے معروف کے انجام دینے کا، کہ معروف کا حکم دے ہم دوسروں کو، منکر سے منع کریں۔ اس کے بعد کا یہ مرحلہ ہے۔ اس مرحلے میں پھر انسان کو چاہیے کہ وہ معروف کا حکم دے۔ اس کے آگے مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ انسان کسی کو اگر سمجھتا ہے کہ حد اقل میں زبان سے بھی کچھ نہ کہوں، لیکن چہرے کے رنگ سے وہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ میں ناراض ہوں، تو اپنی ناراضگی کا اظہار کرے، کسی بھی طریقے سے ہو، بغیر زبان کے، لیکن حد اقل وہ منع ہو جائے۔ اگر دیکھیں کہ وہ منع نہیں ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ زبان سے منع کرے۔ اگر زبان سے بھی منع کرے پھر بھی وہ نہیں روکتا، اس کے بعد کا مرحلہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس کو جیسے بھی ہے روکے، یعنی اس معروف کو دیکھیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے، اس کے مطابق شخص کو چاہیے کہ اس کے مطابق قدم اٹھائے۔ اگر جو معروف ہے وہ ایک مستحب عمل ہے تو اس پر تو کسی کو نہ مارنا چاہیے، نہ کوئی اور سزا دینی چاہیے اگر دے سکتا ہے، چونکہ اس حد میں۔ لیکن اگر ایک شخص ہے وہ العیاذ باللہ ایسا منکر انجام دے رہا ہے کہ وہ رسول خدا کو نہ سزا دے رہا ہے، پھر تو ہے اہل بیت اطہر کو نہ سزا، گالی گلوچ واضح ہے۔ اس کو چاہیے کہ منع نہیں ہو رہا ہے تو جیسی بھی ہے اس کو منع کرے، جیسی بھی ہے، نہیں قتل کی حد تک، چونکہ وہ منکر اس حد تک ہے کہ نہیں چاہیے کہ کوئی اس منکر کو انجام دے۔ اسی مد مقابل معروف بھی اس طرح ہیں۔ معروف کی بھی قسمیں ہیں۔ ایک کم درجے کا معروف ہے، انسان کو چاہیے کہ رد عمل بھی اگر کم درجے کے معروف کو وہ ترک کر رہا ہے تو ایک مومن کے چاہیے کہ جو رد عمل ہے وہ معروف کو دیکھ کر اس کا رد عمل ہو۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ نہ وہ اصلی دین کو انجام، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ روزہ رکھ رہا ہے، نہ خدا کی وحدانیت کا قائل ہے، تمام معروف کو چھوڑ رہا ہے، اصلی دین کو چھوڑ رہا ہے۔ یہاں پر پھر چاہے انسان کا رد عمل بھی اس کے مقابلے میں اسی حد میں ہو۔ وہ ایک دفعہ ایک شخص ہے، ایک دفعہ کاملاً ایک قوم ہے، ایک ملت ہے، ایک قبیلہ ہے، لہذا رد عمل یہ جو کہ امر بالمعروف کے درجات ہیں، اول ناراضگی سے کہ جس کے اثرات چہرے پر ظاہر ہوں، اگر نہ ہو تو زبان سے، اگر نہ ہو تو عمل سے۔ اس میں جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ تمام تر موارد دے کے، معروف کو بھی دے کے، رد عمل کو بھی دے کے۔ لذا کہا ہے کہ جو شخص امر بالمعروف کر رہا ہو اس کو چاہیے کہ وہ خود معروف کو جانتا ہو، معروف کے درجے سے بھی آشنا ہو۔ یہ بہت ضروری ہے، نہ ہو وہ نقصان کرے گا، وہ جانتا ہو کہ یہ معروف ہے، اس کی حیثیت کس حد میں ہے اور رد عمل کیا چاہیے، کس حد میں رد عمل ہو۔ جب امام حسین سید الشہداء نے دیکھا کہ تمام تر اسلامی معاشرے میں اسلام کی روح ختم ہو رہی ہے، اسلام کا ڈھانچہ وہی بھی روح ڈھانچہ رہ گیا ہے، تو امام حسین سید الشہداء نے معروف کا حکم دیا، منکر سے منع کیا
یہاں تک کہ سید الشہداء نے اپنی قربانی دی، اپنی اولاد کی قربانی دی، چونکہ معروف اس حد میں تھا جس کو لوگ چھوڑ رہے تھے، وہ اصلی دین، حقیقتی دین، روحی دین سے لوگ بیزار تھے۔ پہلے درسوں میں روحی دین کی وضاحت عرض کر چکے ہیں۔ لوگ امر بالمعروف نہیں کر رہے تھے کہ تقام بها الفرائض۔ اس لیے امام حسین سید الشہداء نے کئی موارد میں کہا کہ تم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ الا تری ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، تم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے لوگ منع نہیں کرتے۔ ادھر حق پر عمل نہیں ہو رہا تھا۔ حق یعنی دین، حق یعنی اہل بیت کی طرف رجوع، یہ حق ہے۔ حق یعنی در حقیقت دین خدا، یہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، دین خدا مہجور ہو رہا ہے۔ آل رسول تنہائی کی طرف اور لوگ طاغوت کی طرف جا رہے ہیں، آل رسول کو چھوڑ رہے ہیں۔ باطل یعنی طاغوتیت، باطل یعنی دین خدا سے بیزاری۔ خوب جب کہ ادھر منکر کا درجہ اور معروف کا درجے کو دیکھ کر سید الشہداء نے وہ عظیم قربانی دی۔ معروف اس ذریعے سے سید الشہداء نے اس کا حکم دیا۔ تو میرے دوستو، امر بالمعروف کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ آپ ضرور روایت سے توجہ کریں گے۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ اگلے درس تک آپ کا انتظار کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔